السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے زندگی تیرے نام کی نویں قسط، تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میر ارزم حیدر نے سرشاری کے عالم میں اندلیب کے روم میں قدم رکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ محبت کے پہلے میدان میں بہت اچھے سے کامیاب ہو چکا تھا۔ اندلیب کے تمام حقوق وہ اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ ارزم کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے سے اس پر تکیے اور جولیوں کے باکسز اور جو چیزیں اندلیب کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ اسے ارزم پر برسات کیے جا رہی تھی۔ ظالم لڑکی کون اپنے نئے نویلے دولہے کو اس طرح استقبال کرتا ہے؟ ارزم دونوں ہاتھوں سے اپنے بچاؤ کرتا اس تک پہنچا تھا جو اسے کسی صورت بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ ارزم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے چاہے تھے جنہیں اندلیب فوراً جھٹکتے پیچھے ہوئی تھی۔ میرا میر، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی مجھے اتنا گھٹیا دھمکی دیتے ہوئے؟ اگر خدا نخواستہ غلطی سے گولی لگ جاتی تو تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اندلیب سرخ آنکھوں میں آنسو لیے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی، جو محبت پاش نظروں سے اپنی دیوانی کو دیکھ رہا تھا، جو صرف اس بات پر اتنا رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی کہ اس نے اپنی کنپٹی پر پستول کیوں رکھی تھی۔ ارزم نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر قریب کرتے اپنے حصار میں لیا تھا۔ جب اتنا پیار کرتی ہو تو دور جانے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ اور میری زندگی، میرا اتنی جلدی مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی تو مجھے تمہارے ساتھ مل کر اپنی خوبصورت لائف جینی ہے، بہت سارا انجوائے کرنا ہے، تم سے بے پناہ محبت کرنی ہے۔ جو گن میں نے اپنی کنپٹی پر رکھی تھی اس میں بلٹس تھی ہی نہیں، وہ خالی تھی۔ میں نے وہ سب صرف تمہیں منانے کے لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا تم میرے پسٹل رکھنے پر ہی مان جاؤ گی، گولی چلانے کی نوبت ہی نہیں آتی، تم سیدھی طرح تو ماننے والی تھی ہی نہیں، اس لیے تمہیں تمہارے طریقے سے منانے کے لیے مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنا پڑا۔ ارزم کی پوری بات سنتے اندلیب نے اپنی بیوقوف بنائے جانے پر اسے غصے سے گھورتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، جبکہ ارزم قہقہ لگاتے اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ میر ارزم حیدر، تمہیں جتنا سیدھا انسان میں نے سمجھا تھا تم اتنے ہو نہیں، مجھے نہیں ہے تم سے پیار، نہ تم سے بات کرنی ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اندلیب عجیب سی بے چینی کا شکار تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ارزم اس کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب اسے پتہ چلے گا تو اس پر کیا بیتے گی؟ وہ ارزم کے سامنے آنے والے رد عمل سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ مگر میں نے جتنا پاگل تمہیں سمجھا تھا تم اتنی ہی پاگل ہو، لیکن جتنی بھی کوشش کر لو پوری زندگی میری محبت کے مضبوط حصار سے نکل نہیں پاؤ گی۔ ارزم اسے اپنی باہوں میں بھیجتے محبت سے بولا، جس پر اندلیب کی آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھر گئے تھے۔ اور اگر میں کہوں میری زندگی ہے ہی بہت کم، تو ایک بار پھر اندلیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے جنہیں اس بار بے مول ہونے سے پہلے ہی ارزم نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ ارزم کی بے اختیار حرکت پر اندلیب اس سچویشن میں بھی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ میر، مجھے اندلیب کو کچھ بولنے سے پہلے ہی ارزم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، ڈاکٹر عدلیہ مجھے سب بتا چکی ہیں۔ اندلیب نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ارزم کی جانب دیکھا تھا، جس پر ارزم نے اس بات میں سر ہلا کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنے قریب کیا تھا۔ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر ذرا سا بھروسہ بھی نہیں تھا؟ تم ایک بار مجھ سے بات کر کے تو دیکھتی، تم نے کیسے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا، اور تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ اندلیب بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنے میر کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس سے بھی کہیں زیادہ گنا پیار اندلیب سے کرنے لگا تھا جتنا وہ اس سے چاہتی تھی۔ پرسکون، پرسوں لندن سے تمہارے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پہنچ جائے گی اور تمہارا پراپر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ میری ان سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے، ان کے مطابق 70% لوگ آرام سے اس بیماری میں سروائیو کر چکے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے، میرا دل کہتا ہے کہ تم کچھ دنوں تک بالکل صحیح سلامت میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ ارزم کی بات پر پہلی بار اندلیب کی مایوس آنکھوں میں امید کی کرن جگی تھی۔ کیا تم میری خاطر میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دو گی؟ ارزم نے اندلیب کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے پر یقین لہجے میں پوچھا تھا، جس کے جواب میں اندلیب کے سر اس بات میں ہلاتے اپنے نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس طرح کی اس شخص کی اسیر تھی، اب تو وہ اس کا محرم بھی بن چکا تھا، اور جس طرح اپنے کہے کے مطابق وہ واقعی اس کی زندگی کے دکھ ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا چکا تھا۔ اندلیب تو مزید اس کی دیوانی بن چکی تھی، مگر مجھے ہاسپٹل پر ان مشینوں اور دوائیوں میں جکڑ کر اپنی لائف کے یہ حسین ترین دن نہیں گزارنے، وہ کڑوی دوائیاں انجیکشن نہیں لگوانے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں سے، پلیز کیا ان سب کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا؟ اندلیب بچوں کی طرح منہ برسوڑتے بولی، اور ارزم کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کب سے اپنے جذبات پر قابو کیے کھڑے ارزم کو خود پر کنٹرول ختم ہوا تھا۔ ارزم اندلیب کی کمر میں بازو ڈال حائل کرتا اسے اپنے بے حد قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کڑوی دوائیاں نہیں، مگر یہ محبت بھرا لمس تو چلے گا نا؟ ارزم نے باری باری اس کے دونوں گالوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتے پوچھا تھا، جس سے اندلیب نے گھبرا کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ کیا ہوا یار؟ پہلے تو تم بڑی شیرنی بنی رہتی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود خود ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، بس اتنی سی ہی ہمت تھی، اب میرے میدان میں آتے ہی سب ختم۔ ارزم اس بار اندلیب کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ایک بار پھر اس پر جھکا تھا۔
میر پلیز میں بیمار ہوں۔ اندلیب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہتا، جبکہ وہ اور کچھ سمجھ نہ آتے وہ جو دماغ میں آیا تھا ارزم کو روکنے کے لیے بھول گئی تھی، جسے سن کر ارزم نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ایک جاندار کہکا لگایا تھا، میں بھی بہت بیمار ہوں تمہارا، اور ٹرسٹ می میری بیماری زیادہ خطرناک ہے۔ ارزم بنا کوئی لحاظ کے اندلیب کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا تھا، اپنی محبت کا ایک مہکتا احساس اس کے رگوں پہ میں اتارتا۔ ارزم کافی دیر اندلیب سے جدا ہوا تھا، جس پر اندلیب پھولی سانسوں اور بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ بے پناہ شرم سے چور ارزم سے نظریں چراتے اس کے مضبوط سینے میں سر ٹکا گئی تھی۔ ارزم نے بھی جواب میں اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، میر میں تمہیں عشق کی حد تک چاہنے لگی ہوں، اپنی بہت ساری زندگی تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ ارزم کے اتنے یقین دلانے پر بھی اندلیب کے اندر کا ڈر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارزم اسے جتنا اس ذہنی ٹینشن سے نکالنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس سب کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان کر رہی تھی۔ تو میری جان، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تم کیوں فضول سوچ کر خود کو پریشان کر رہی ہو؟ میرے بارے میں سوچو، کل سے ہماری شادی ہے، اس کے بارے میں سوچو، تم اپنی ان خوبصورت آنکھوں میں حسین خواب سجاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں ان سب کو پورا میں کروں گا۔ ارزم بہت ہی صبر و تحمل سے اندلیب کی ہر پریشانی دور کر رہا تھا، جب اس کی نظر اندلیب کی ڈریسنگ پر گئی تھی۔ ریڈ دوپٹے کے نیچے ٹائٹ پینٹ اور شرٹ میں اس کا متناسب سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا، جوڑے میں قید بالوں کو بہت سی لٹے چہرے کے گرد پھیلی بالوں سے جھانکتے چاند کا سا دل فریب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ارزم تو اس دلکش منظر میں کھو سا گیا تھا، اس نے بنا کچھ بولے اندلیب کا دوپٹہ اتار دیا تھا۔ میر، یہ کیا کر رہے ہو اندلیب؟ ارزم کی نظریں اور حرکت پر ایک دم بوکھلا گئی تھی، اسے آج ارزم کی شوخ نگاہیں بنا دوپٹے کے اپنے سراپا پر محسوس ہوتی پہلی بار دوپٹہ اور مناسب کپڑوں کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ میر، کیا ہے؟ پلیز ایسے مت دیکھو، ہر جگہ اپنی بولڈنس اور کانفیڈنس کی وجہ سے مشہور کی جانے والی اندلیب خالد اس وقت میر ارزم حیدر کے سامنے شرم و حیا کی مکمل پیکر لگ رہی تھی، جس سے ارزم کی نگاہیں برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہی کہ واقعی تم ان کپڑوں میں لگتی تو بہت ہاٹ ہو، اگر تمہیں یہ اتنی ہی پسند ہے تو تم انہیں پہن سکتی ہو۔ ارزم کی بات پر اندلیب نے کچھ بے یقینی اور کچھ مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کا اگلا جملہ اندلیب کو واپس نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن باہر نہیں، صرف بیڈ روم میں رات کو میرے سامنے۔ ارزم کی آنکھوں میں چھپی شرارت میں اندلیب نے ایک مکہ سیدھا اس کے سینے پر رسید کیا تھا۔ میر، تم تو بہت زیادہ بے شرم ہو، تمہیں تو بہت اچھا شریف انسان سمجھتی تھی، میں آج سے پکی توبہ کرتی ہوں، ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنوں گی اور نہ ہی کچھ لوگوں کو بلا وجہ خود پر لائن مارنے کا موقع دوں گی۔ اندلیب اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لیتے بیڈ پر رکھے کپڑے اٹھاتی اس کو جتاتی نگاہوں سے دیکھتی واش روم کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ارزم کی گرفت نے ایک بار پھر اندلیب کا دوپٹے کا پلو آ چکا تھا، جس پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ارزم نے اندلیب کو ایک بار پھر اپنے قریب کھینچا تھا۔ میری جان، ایک بار مکمل طور پر میری دسترس میں آؤ تو صحیح، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ کس حد تک اور کتنا شریف ہوں میں۔ ارزم اندلیب کی سرخ ہوتی کان کی لو کو چومتا نرمی سے اپنے حصار سے آزاد کراتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی اندلیب دل پر ہاتھ رکھے اپنی احتجاج کرتی دھڑکنیں کنٹرول کرنے لگی تھی۔ روحین اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھی ہی رہی تھی جب اچانک دوسری طرف سے سامنے آتی شائستہ بیگم سے ٹکرا گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں پکڑی جویلری باکس اور ڈریسز سے بھری ٹوکری نیچے گری تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری آنٹی، آئی ایم ویری سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ روحین بنا ان کی جانب غور کیے نیچے گری ٹوکری میں چیزیں واپس سے رکھ کر سیٹ کرتی سیدھی ہوئی تھی، مگر سامنے کھڑی ارشمان کی ماما کو دیکھ کر وہ ان کی نظروں سے تھوڑی نروس ہو گئی تھی۔ ان کی نظروں سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سارا سچ جانتی ہے۔ اٹس اوکے بیٹا، آپ رامین کی دوست ہونا، اس دن پارٹی میں دیکھا تھا آپ کو۔ شائستہ بیگم کی بات پر کہ یہ اس کا وہم تھا، وہ ریلیکس ہوئی تھی جب آنٹی جی آنٹی، میں رامین اور اندلیب دونوں کی فرینڈ ہوں، روحین نے اپنی مخصوص نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ شائستہ بیگم کو روحین کے تو پہلے دن ہی بہت پسند تھی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا بیٹا، ایسے ہی ہنستی مسکراتی سدا سہاگن رہو اور میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ جب سے آپ اس کی زندگی میں آئی ہو، میرے بیٹے کے چہرے کی خوشی اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، اسے کبھی خود سے کبھی کسی بھی صورت دور مت ہونے دینا، ہمیشہ اس کے ہر فیصلے میں قدم ملا کر اس کے ساتھ کھڑی رہنا، بہت محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ شائستہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر اسے بالکل ماؤں کی طرح سمجھاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ روحین نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی ان کے لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی محسوس کرتی رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے بھی اس کے مائنڈ میں شائستہ بیگم کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ اس وقت وہ بہت اچھی لگی تھی، اس نے آج تک ماں کا لمس محسوس نہیں کیا تھا، شائستہ بیگم کے لمس نے آج اسے ایک ممتا کے لمس سے روشناس کروایا تھا۔ روحین اپنی ہی سوچوں میں گم رامین کے بتائے گئے روم میں داخل ہوئی تھی، جیسے ہی وہ ڈریسز اٹھانے کے لیے آگے بڑھی اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ روحین ایک دم خوفزدہ ہوتی مڑی تھی، مگر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ارشمان کو دیکھ کر روحین کے چہرے سے خوف کے آثار کچھ کم ہوئے تھے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ راستے سے ہٹیں، مجھے نیچے لے کر جانے ہیں، یہ سب دوسری دیر ہو گئی تو سب کیا سوچیں گے؟ روحین ارشمان کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی ادھر ادھر دیکھتے بولی، یار یہ تمہیں پوری دنیا کی پرواہ ہے مگر اپنے اس بیچارے شوہر کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ ارشمان روحین کے قریب آتے لو دیتی والہانہ نظروں سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیچارہ شوہر، آپ بیچارے کہاں سے لگتے ہیں؟ روحین اس کی بات کا مذاق اڑاتے اسے قریب آتا دیکھ کر پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے بولی،
جس شوہر کو اس کی بیوی منہ نہ لگائے وہ بیچارہ ہی ہوا نا، جتنا تو مجھے اگنور کر رہی ہو، ایک ایک چیز سوت سمیت لوٹاؤں گا۔ ارشمان کی کافی زیادہ قریب آ جانے پر اپنے پیچھے دیوار دیکھ کر روہین نے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ارشمان ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ روہین کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ارشمان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اب مجھ سے کسی قسم کا فرار ممکن نہیں ہے سویٹ ہارٹ، تمہارا یہ راستہ، ہر راستہ اب مجھ پر آ کر ہی ختم ہوتا ہے۔ ارشمان کی نظریں روہین کی تھوڑی پر موجود گڑے پر ٹکی ہوئی تھی، جس پر نظریں جمائے آخرکار وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ پاتے۔ ارشمان میں اس پر اپنے ہونٹوں کی شدت سے بھرپور لمس چھوڑا تھا۔ روہین نے کسمسا کر خود سے سمٹتے ارشمان کی شدت سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں سر چھپایا تھا۔ آپ کی ماما مجھے ملی تھی ابھی، آپ نے انہیں بتا دیا میرے بارے میں، بہت پیاری ہیں وہ، مجھے بہت اچھی لگی، بالکل سگی ماں کی طرح پیار کیا انہوں نے مجھے۔ روہین نے ارشمان کے سینے سے لگے اپنی فیلنگز بیان کی تھی۔ اسے حقیقت میں ان سے مل کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اچھا جی، ان کی تھوڑی دیر پیار کرنے پر وہ اتنی پیاری لگی، اور ان کا بیٹا جو اتنے دنوں سے پیار کر رہا ہے اس پر ذرا پیار نہیں آتا کیا تمہیں؟ ارشمان کی مصنوعی غصہ دلانے پر روہین نے اس کے سینے پر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلاتے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارشمان محبوب سا اس کی جانب دیکھ رہ گیا تھا، وہ اس کے مسلسل سامنے پہلی بار اس طرح خوش اور ہنس رہی تھی۔ روہین کی حسین روح ارشمان کے دل کی دنیا تہس نہس کر گیا تھا۔ ارشمان نے ایک جھٹکے سے روہین کو اپنے قریب تر کیا تھا، اتنا کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے 1 انچ کی دوری پر تھے۔ آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تم بہت ضروری ہو چکی ہو میرے لیے، کبھی کسی قیمت پر بھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ ارشمان نے روہین کی آنکھوں میں جھانکتے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا، جس پر اب کی بار روہین اتنی محبت پر پیار بھری نظروں سے ارشمان کی جانب دیکھے گئی تھی۔ اگر آپ کو اپنی بات کا جواب چاہیے تو کچھ دیر کے لیے آپ کو اسٹیچو بننا پڑے گا۔ روہین کی معصوم سی خواہش پر مسکراتے ارشمان فوراً مان کر اس کی بات مان گیا تھا۔ روہین نے شرارتی نظریں سے ارشمان کی جانب دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی نگاہوں سے بچ سکے، اور پھر ارشمان کے پیروں پر اپنے پیر رکھتے پنجوں کے بل اوپر ہوتے وہ ارشمان کے کان کے قریب ہوئی تھی۔ آئی لو یو ٹو ڈیئر ہسبینڈ، آپ میرے لیے میری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو چکے ہیں، اور میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ایسے ہی میرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ سے دور جانے کا خیال دل میں نہیں لاؤں گی۔ روہین بالکل ارشمان کے کان میں کسی سرگوشانہ لہجے میں بولتی، ارشمان کو اپنے محصور کن انداز پر ہپنوٹائز کر گئی تھی۔ آپ ایسے ہی یہاں آنکھیں بند کر کے کھڑے رہیں گے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ روہین ارشمان سے دور ہوتی آنکھوں میں شرارت بھرے دبے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان کی آنکھیں کھولنے کے بعد اس کے کیے گئے اظہار کا انعام سہنے کی ہمت نہیں ہے اس میں، اس لیے وہ اپنی چالاکی سے پہلے ہی فرار ہونا چاہتی تھی۔ اب کھول دیں آنکھیں۔ روہین آرام سے دروازے کا لاک کھول کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوتی مسکرا کر بولی، بند آنکھوں سے ہی اس کی آواز کی سمت کا تعین کرتے روہین کی چالاکی پر ارشمان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ روہین شرافت سے، واپس آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارشمان فوراً کرتا اس کی جانب بڑھا تھا، میں نہیں، اگر میں واپس آ گئی تو میرے ساتھ اچھا تب نہیں ہوگا۔ روہین کھلکھلا کر ہنسی اسے ٹھینگا دکھاتی باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ روہین نے ارشمان سے اجازت لے لی تھی کہ وہ 2 دن تک اندلیب کی رخصتی تک اس کے پاس ہی رہے گی، جس پر کچھ دیر بحث کے بعد ارشمان مان گیا تھا۔ روہین اندلیب کے پاس ہی بیٹھی تھی جب اچانک اس کی نظر بار بار روشن ہوتے موبائل اسکرین پر پڑی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید ارشمان کے میسج ہوں۔ روہین نے مسکراتے ہوئے جیسی ہی نوٹیفیکیشن اوپن کیے انجان نمبر سے آئے میسج دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، مگر میسج پڑھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اگر اپنے شوہر ایس پی ارشمان خانزادہ کی سلامتی چاہتی ہو تو اس کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، اور خبردار جو اس بارے میں اسے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو اگر اس کی اتنی سیکیورٹی کے باوجود ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں تو سوچ لو کہ تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے بھی ہوں گے۔ اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ارشمان خانزادہ کے نقصان کی ذمہ دار تم ہوگی۔ روہین جلدی سے اندلیب کے پاس سے اٹھتی ٹیرس پر آ گئی تھی۔ اسے یہ اور اس طرح کے 3-4 مزید دھمکیوں بھرے میسج پڑھ کر اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روہین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، ارشمان کو بتانے کا رسک لے یا نہ لے، اور اگر اسے بتانے سے سچ میں ان لوگوں نے ارشمان یا اس کی فیملی میں سے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو روہین کو یہ سب سوچتے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ کتنی خوش تھی کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی کم تھی، کیا ارشمان کا ساتھ واقعی اس کا نہیں ملنا تھا؟ روہین کو لگ رہا تھا اس کے دل کے تمام خدشات سچ ہو رہے ہیں۔ روہین نے ارشمان کو بتانا چاہا تھا، مگر پھر وہ دھمکی یاد آتے ہی اس نے سختی سے خود کو اس سب سے باز رکھا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ارشمان کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ سمرین نے عریج کا نمبر بھیجنے کے فوراً بعد ہی بہت سوچ سوچ کر میسج لکھ کر روہین کو سینڈ کر دیے تھے، لیکن وہ یہ سب نہیں، اس سے بھی بہت بڑا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر تک وہ روہین کو ان خالی خلی دھمکیوں سے روک کر ڈرا کر نہیں رکھ سکتی۔ سمرین کا
کا بس ایک ہی مقصد تھا، عرشمان خاندان سے بدلہ لینا، اسے برباد کرنا، تاکہ وہ بھی کبھی خوش نہ رہ سکے۔ اسے بھی پتہ چلے کہ کسی سے اس کی محبت کو چھیننا کیسا ہوتا ہے۔ سمرین اس وقت انتقام میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ عرشمان خانزادہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سگے ماموں کا اکلوتا بیٹا ہے اور کبھی اس کے دل کے بہت قریب رہ چکا ہے۔ وہ تو بس عرشمان خانزادہ کو ویسے ہی روتا دیکھنا چاہتی تھی جیسے عرشمان نے اسے کے جذبات کا خون کرتے اسے رلایا تھا۔ اس کا دھیان بار بار عثمان نذیر کی جانب جا رہا تھا جو اس سب میں اس کے ساتھ بہت زیادہ مدد کر سکتا تھا۔ سمرین کل رات سے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے وہ عثمان نذیر سے رابطہ کر سکے اور عثمان نذیر بقول سمرین کے اپنی بھیجی گئی آفت کو خود ہی آ کر لے جائے۔ سمرین انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے فون آنے لگا تھا۔ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ ایک اجنبی شخص سے اپنے بالکل ٹھیک نام سن کر سمرین کافی حیران ہوئی تھی، جبکہ اس کے سوال پر دوسری جانب سے ایک بے ہنگم قہقہ گونجا تھا۔ دیکھیں، چاہے اس وقت میں آپ کے لیے انجان صحیح مگر آپ کا بہت بڑا خیر خواہ ثابت ہو سکتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں کا دکھ سانجھا ہے اور دشمن بھی ایک ہی ہے، تو کیوں نہ کچھ ٹائم کے لیے ایک دوسرے کی مدد لی جائے۔ عثمان نذیر نے ہمیشہ کی طرح عرشمان کو سامنے سے وار کرنے کے بجائے پیٹھ پیچھے سے گھٹیا چال چلنے کی پلاننگ کی تھی، جس میں اسے عرشمان کے ہی سب گھر کے فرد کی ضرورت تھی اور اس کو معلوم اور مخبر کے مطابق وہ اس لڑکی سے زیادہ بہتر آپشن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں سمجھی نہیں تم کون بات کر رہے ہو اور مجھے فون کیوں کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سمرین کچھ سمجھ چکی تھی مگر پوری تسلی کیے بغیر کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ عثمان نذیر بات کر رہا ہوں میں، ایس پی عرشمان خانزادہ، اس کی بیوی کا سب سے بڑا دشمن اور تمہاری مشکل وقت میں سب سے بڑا مددگار۔ جس وقت میں تمہارے ماں باپ اور بھائی نے بھی تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ عثمان نذیر نے تفصیل بتاتے ساری بات کلیئر کر دی تھی، جس پر سمرین خوش ہوتے مسکرائی تھی۔ اس کی ابھی مانگی جانے والی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سمرین کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی چال کسی صورت ناکام ہونے والی نہیں تھی، مگر تمہارا ساتھ دینے میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ سمرین پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد اس کا ساتھ دینے کی حامی بھرنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے عرشمان خانزادہ کی زندگی سے نکل جائے گی اور عرشمان خانزادہ پہلے کی طرح تمہارا ہو جائے گا۔ تمہیں بس وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اسی میں ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ عثمان نذیر اس لڑکی کو اتنی جلدی مان جانے پر خوش ہوتا جلدی بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سمرین بھی جلد از جلد عرشمان کی بیوی کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ عثمان نذیر نے اسے اس بات پر یقین دلایا تھا کہ روحین سے اس کا سچ میں پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، وہ عرشمان کو نہیں اس کی بیوی ہے اور عرشمان نے صرف ضد میں اس پر نکاح پہ نکاح کیا ہے۔ جسے سن کر سمرین آرام سے اس کے بتائے گئے پلان پر ایگری ہوتی پوری طرح سے حامی بھر چکی تھی، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں اس کی بیوی کو، میں کیسے اس تک پہنچوں گی؟ سمرین نے اپنی ایک اور پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو اور مل بھی چکی ہو اس سے، روحین امتیاز نام ہے اس کا۔ عرشمان خانزادہ کی سخت سیکیورٹی کی وجہ سے میں اور میرے آدمی کسی صورت اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ ان 2 دنوں میں تمہارے خاندان میں ہونے والی شادی میں وہ لڑکی موجود رہے گی، اس دوران تم میرے بتائے گئے پلان پر آرام سے عمل کر سکتی ہو، مگر بہت ہوشیاری کے ساتھ، کیونکہ اگر عرشمان خانزادہ کی نظروں میں تم آ گئی تو اس سے میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ عثمان نذیر کی بات پر سمرین کی آنکھوں میں نفرت چمکی تھی۔ جتنی آگ میرے اندر لگی ہے نا، میں کسی صورت بھی یہ پلان فیل ہونے نہیں دوں گی اور نہ ہی اس کی نظروں میں آؤں گی۔ سمرین نے اس سے مزید کچھ باتیں کلیئر کرتے فون بند کر دیا تھا۔ روحین امتیاز یہی نام ہے نا تمہارا؟ چہرے پر کتنی معصوم لگتی ہو اور اندر سے اتنی ہی مکار ہو تم۔ اب تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ کسی سے اس کا پیار چھیننا کیسا ہوتا ہے۔ سمرین وہ پارٹی والی رات یاد آئی تھی جس رات رامین نے عرشمان کی بیوی کو اپنے دوست کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سمرین نفرت سے روحین کے بارے میں سوچتی آج کے فنکشن کے لیے تیار ہونے اٹھ گئی تھی، جس میں وہ آج دل و جان سے شرکت کرنے کے لیے تیار تھی۔ اندلیب کی طبیعت صبح سے کچھ گڑبڑ تھی، اسے صبح سے 3 بار خون کی الٹیاں آ چکی تھی۔ اندلیب کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اسے دیکھنے میں پرابلم ہو رہی، کبھی کبھی اسے دھندلا سا نظر آنے لگتا تھا، مگر اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر اس نے کسی پر ظاہر نہیں کرتے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ وہ کسی صورت اپنی مہندی کا فنکشن خراب کر کے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہر آدھے گھنٹے بعد آنے والے ارزم کے فون پر وہ بہت ہی نارمل انداز میں مسکرا کر اسے بول دیتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اندلیب کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شروع ہو چکا تھا، جو کہ فی الحال میڈیکیشن تک ہی محدود تھا۔ خالد صاحب اور رابعہ بیگم اندلیب کے پاس آئے تھے تاکہ اپنے کیے کی معافی مانگ سکے، جس پر اندلیب نے ہمیشہ کی طرح بنا بنے معاف تو کر دیا تھا، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی پوری زندگی میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اسے معاف تو کر سکتی ہے مگر بھول کبھی نہیں سکتی۔ بار بار اپنی باکردار مری ہوئی ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر خالد صاحب اپنی بیٹی کو گلے لگانے کی خواہش دل میں ہی لیے واپس آ گئے تھے۔ اندلیب یہ میڈیسن لو۔ اندلیب بیوٹیشین کے پاس تیار ہو رہی تھی جب روحین ہاتھ میں میڈیسن لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ روحین یہ بہت کڑوی ہے، مجھے نہیں لینی ہے۔ اندلیب بقول اس کے اتنی ساری کڑوی دوائیاں کھا کر تنگ آ چکی تھی۔
اوکے تو میں کال کر دیتی ہوں ارزم بھائی کو، وہ خود ہی آ کر یہ کڑوی دعائیں تمہیں کھلائیں گے۔ روحین سہولت سے جواب دیتی ہوں۔ موبائل کی جانب بڑی تھی مگر موبائل پر انجان نمبر سے آئے اتنے سارے میسیجز اور کال دیکھ کر روحین کو ایک بار پھر خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ جو تم صبح سے مجھے ایک ہی دھمکی دے کر سارے کام کروائے جا رہی ہو نا، اس کا بدلہ لوں گی میں تم سے کبھی۔ ارشمان بھائی کے نام پر اندلیب نے ارزم کا نام لیے جانے پر شرافت سے بات مانتے روحین کی جواب پر مصنوعی دھمکی بھی دے ڈالی تھی، جس کا روحین مسکرا کر جواب دیتی باہر نکل آئی تھی۔ اس کی موبائل ایک بار پھر بج رہا تھا۔ روحین کسی قسم کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر نہ چاہتے ہوئے میسج پر دی جانے والی دھمکیوں کے زیر اسے کال اٹھانی پڑی تھی۔ عثمان نذیر بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ مسز ارشمان خانزادہ؟ بہت عزت اور محبت مل رہی ہے آپ کو اپنے شوہر سے، میری مانے تو میرے پاس آ جاؤ، اس سے بھی کہیں زیادہ دوں گا۔ عثمان نذیر نے سمرین سے نمبر لے کر اسے اپنے طریقے سے بلیک میل کرنے کا سوچا تھا۔ گھٹیا شخص، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب حرکتیں کرتے؟ کسی کی بیوی کو اس طرح فون کر کے ہراساں کر کے کون سی مردانگی دکھانا چاہتے ہو تم؟ اگر ہمت ہے تو میرے شوہر کا مقابلہ کرو۔ روحین کا دل چاہتا اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دے۔ ہاں ہاں یار، میں نے تو سنا تھا کہ تم تو بہت معصوم ہو، لیکن لگتا ہے کہ اس جلاد شوہر کے ساتھ رہ رہ کر اس جیسی ہو گئی ہو۔ عثمان نذیر روحین کے چلانے پر ہنسا تھا۔ روحین کا دل چاہتا فون بند کر دے مگر اس کے میسج پر دی گئی دھمکی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ روحین کو اس کی فضول بکواس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ جلد از جلد فون بند کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہیں عثمان خانزادہ کے خلاف میڈیا کے آگے بیان دینا ہوگا، جو میں کہوں گا وہ۔ اس کے بعد جو تم مرضی چاہو عثمان خانزادہ کے ساتھ رہو یا جہاں مرضی، تمہیں فل آزادی ہوگی۔ عثمان نذیر کی بات پر روحین چونکی تھی۔ عثمان نذیر اچھے سے جانتا تھا اپنی بیوی کو اٹھائے گئے اتنے بڑے قدم کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کیا بولنا ہوگا مجھے ارشمان کے خلاف؟ روحین کے جواب پر عثمان نذیر کے چہرے پر مکروہ ہنسی پھیل گئی تھی، کیونکہ بیان دے دینے کے بعد وہ روحین کے ساتھ کیا کرنے والا تھا یہ بات وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں وہاں یہ کہنا ہوگا کہ اس ارشمان خانزادہ نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے، اب تم مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں اس سے آزادی چاہیے۔ عثمان نذیر نے اسے اور بھی مزید باتیں کہتی آرام سے دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس نے یہ بات نہ مانی تو وہ ارشمان سمیت اس کے خاندان والوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر میں یہ سب نہیں کروں گی تو تم کیا کرو گے؟ روحین کا دل چاہتا ابھی ارشمان کو یہ ساری باتیں بتا کر اس شخص کی اچھی خاصی چترول کروا دے۔ اگر تم نے یہ سب نہ کیا اور اس ایس پی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، تمہارے لیے ہی اس کی سیکورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے نا؟ خود تو ہر وقت اس ملک کا محافظ بن کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہیرو بنا اکیلا پھرتا رہتا ہے۔ اس کے سینے میں پیوست کی گئی میری ایک گولی اس کا کام تمام کر دے گی۔ آج رات کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر ہاں میں جواب دیا تو ٹھیک، اور اگر نہ میں جواب دیا تو ارشمان خانزادہ کو بتانے کی کوشش کی تو پھر دیکھ لینا کیا انجام ہوگا تمہارا اور تمہارے شوہر کا۔ عثمان نذیر نے صفاقی سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ روحین ہاتھ میں سر گراتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ارشمان کو بتا کر اس کی جان کا رسک لے یا میڈیا کے سامنے جھوٹ بول کر اس پر الزام لگا دے۔ مہندی کا شاندار فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ارزم اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور شدت سے اندلیب کا منتظر تھا۔ جب ایک طرف سے اسے اندلیب باقی لڑکیوں کے درمیان پھولوں کے جھرمٹ میں چلتی اپنی جانب بازی دکھائی دی تھی۔ بلو اور وائٹ کنٹراسٹ کے شرارے فراک میں بہت ہی خوبصورت سے موتیوں کے پھولوں کی زیورات سے سجی وہ ارزم حیدر کی محبوب کر گئی تھی، مگر ارزم کو وہ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی اور یہی بات اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ بلیک کرتا شلوار میں ملبوس اندلیب کی ڈیشنگ سا امیر اس کے قریب آتے ہی آگے بڑھا تھا۔ ارزم کو فیل ہو رہا تھا جیسے اندلیب بہت مشکل سے چل رہی ہے، اس لیے ارزم اس کا گرد اپنا مضبوط ہاتھ پھیلاتے اسے سہارا دیتے اسٹیج پر لے آیا تھا۔ جیسے دیکھ کر وہاں ینگ پارٹی نے پورے جوش سے ہوٹنگ کی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارزم کو فکر مندی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر اندلیب مسکرا کر بولی تھی، پر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز بتاؤ، اگر ذرا بھی طبیعت خراب ہے تو میں بنا یہ فنکشن ضائع کیے ڈاکٹر کو یہاں بلوا لوں گا۔ ارزم اس کے ہاتھ گرفت میں لیے پریشانی سے بولا، جس پر اندلیب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کر رہی تھی کہ اسے ارزم حیدر جیسا پیارا اور اتنا کیئرنگ شخص ملا ہے۔ پلیز میں پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اندلیب بھی کافی دیر یقین دلانے کے بعد کہیں جا کر ارزم کی تسلی ہوئی تھی۔ وہ تبھی ارزم کے کہنے پر مہندی کی رسم شروع کی جا چکی تھی۔ روحین جو دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ارشمان سے کچھ نہ چھپاتے آج کے فنکشن میں اسے سب بتا دے گی، مگر اس ابھی سب لوگوں کے ساتھ ارشمان کو نہ دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ کتنی بار ارشمان کو فون بھی ٹرائی کر چکی تھی لیکن کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا۔ یہ بات روحین کو بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں آپ؟ لگتا ہے آپ کافی شدت سے ارشمان بھائی کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہادی کب سے اکیلی اداس کھڑی اپنی کیوٹ سی بھابھی کے پاس آنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ جی، روحین نے بنا جھوٹ بولے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ انہیں اچانک کوئی ضروری کام آ گیا ہے، اس لیے وہ لیٹ ہوں گے، مگر بہت جلد ہی وہ پہنچ جائیں گے یہاں، آپ فکر مت کریں۔ اور ارزم بھائی کی مہندی اور آپ سے ملنا بالکل بھی مس نہیں کریں گے۔ ہادی کی شرارتی انداز پر روحین مسکراتے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ ہادی اس طرح ہلکی پھلکی گفتگو کرتا روحین کی اداسی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک فون آ جانے کی وجہ سے ہادی کچھ سائڈ پر ہوا تھا۔ واٹ؟ ارشمان بھائی کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، وہ
کہاں ہے اس وقت، ٹھیک تو ہے نا، انہیں گولی تو نہیں لگی؟ ہادی آواز آہستہ رکھنے کی کوشش کے بعد بھی پریشانی کے عالم میں اونچا بول گیا تھا۔ اس کی بات بآسانی روہین کے کانوں تک پہنچی تھی، اس کی حواس سلب کر چکی تھی۔ روہین فوراً ہادی کی جانب بڑھی تھی۔ ہادی بھائی کیا ہوا ہے؟ ارشمان کو پلیز مجھے بتائیں، ارشمان ٹھیک ہے نا؟ کس نے فائرنگ کی ہے ان کی گاڑی پر؟ وہ خود کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ روہین منت بھرے لہجے میں ہادی سے بولتے اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ بھابھی پلیز کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوا ارشمان بھائی کو، ان کی گاڑی پر فائر ہوئی ہے مگر انہوں نے اپنی بہادری سے منہ توڑ جوابی فائرنگ کر کے حملہ آوروں کو ہی دھول چڑھا دی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، اور آپ پلیز روئیں مت، اگر انہوں نے آپ کو روتے دیکھ لیا تو میری مفت میں ہی سب کے سامنے چترول ہو جائے گی۔ کسی حد تک پرسکون ہوتے ہادی کی شرارت میں کہی بات پر روہین مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی، مگر جلد ہی روہین وہاں سے ہٹتی کچن کی جانب آ گئی تھی جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے روہین کے کانوں میں عثمان نذیر کی دھمکیاں گونج رہی تھی۔ ابھی تو اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ اگر روہین نے ارشمان کو بتا دیا تو تب نہ جانے وہ گھٹیا گنڈا کیا کرے گا۔ یہ ساری سوچیں بار بار روہین کے دماغ میں گردش کرتی، اسے اس ارشمان کے کچھ بھی بتانے سے روک رہی تھی۔ روہین اپنی ہی سوچوں میں گنتی جب اپنے پیچھے ہونے والی آہٹ پر روہین ڈر کر پلٹی تھی، جہاں سمرین سجی سمری نفرت کا زہر آنکھوں میں بھرے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ روہین نے کچھ بولنا چاہا تھا جب سمرین اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی چلی گئی تھی۔ ہاں میں وہی ہوں جس کی ساری خوشیاں چھین لی ہیں تم نے، ارشمان خانزادہ کی فیونسی، جس نے تم جیسی آوارہ عورت نے اس کی محبت چھین کر اپنے نام لکھوا لی۔ اس سے پہلے اور کتنی عورتوں سے ان کے مرد چھین چکی ہو، یا یہ شروعات مجھ سے کی ہے؟ سمرین اور بھی نہ جانے کیا کیا بولتی، مگر روہین اس کی زہر اگلتی زبان وہیں روک گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اگر میں خاموش کھڑی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولو گی ہوگی۔ تم ارشمان کی فیونسی مگر اب بیوی ہوں میں ارشمان کی۔ تم ہمارے دین میں اگر کوئی رشتہ معنی رکھتا ہے تو وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ یہ منگنی اور فیونسی یہ سب تو انسان کے خود ساختہ بنائی گئے رشتے ہیں۔ اگر تم نکاح میں ہوتی ارشمان کے تو میں یا ارشمان سے شادی ہی نہیں کرتی، یا کسی بھی طرح اس طرح اب تک ان سے طلاق لے چکی ہوتی۔ مجھے تمہارا سن کر بہت برا لگا تھا، مگر میں تب بے بس تھی، چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائی، مگر تمہیں مجھ پر اس طرح کے فضول الزامات لگانے کی کوئی حق نہیں ہے۔ سو پلیز مائنڈ یور لینگویج۔ روہین پہلے کبھی کسی کے سامنے اتنی اونچی آواز میں نہیں چیخی تھی، لیکن آج اس لڑکی کی آل فال بکواس وہ برداشت نہیں کر پائی تھی، اور شاید یہ بات سچ تھی کہ ارشمان خانزادہ کی صحبت میں سے غصہ کرنا تو سکھا ہی دیا تھا۔ سمرین روہین کے اتنے آرام سے آئینہ دکھائے جانے پر اندر تک جل گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ارشمان کے نام پر اچھلنے والی اس لڑکی کا ابھی گلا دبا دے۔ میں یہاں تمہاری یہ ساری بکواس سننے نہیں آئی، مجھے عثمان نذیر نے بھیجا ہے تمہارا فیصلہ جاننے کے لیے، کیونکہ تم اس کا فون تو اٹھا نہیں رہی، اور ابھی ہادی کے منہ سے ارشمان پر ہونے والی فائرنگ کا سن کر اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا تمہیں کہ عثمان نذیر اگر ارشمان پر فائرنگ کروا سکتا ہے تو اسے مروا بھی سکتا ہے۔ سو پلیز سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ سمرین کی بات سن کر روہین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایک طرف وہ ارشمان سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی اور دوسری طرف صرف اس سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے مروانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ تم عثمان نذیر جیسے شخص کے ساتھ مل کر اپنے ہی ماموں کے بیٹے کو مروانے کی پلاننگ کر رہی ہو۔ تم اتنی عزت دار خاندان کی بیٹی اتنی گھناؤنہ اور گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی یہ سب کرتے اور کہتے ہوئے؟ روہین کا دل چاہتا ابھی باہر جا کر چیخ چیخ کر اس لڑکی کی حقیقت سب کو بتا دے۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی اس عزت دار خاندان کی بہو بن سکتی ہے تو میں کیوں یہ سب نہیں کر سکتی؟ اور مجھے تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنی، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ارشمان کو بچانے والی ڈیل منظور ہے یا نہیں، اور اس پر عمل تمہیں کل ہی کرنا ہوگا۔ سمرین نے کھردرے شفاف لہجے میں کہتے روہین کو جیسی زندگی اور موت کے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ دونوں صورتوں میں ہی عثمان نے اس سے دور ہو جانا تھا، مگر دوسری صورت میں وہ زندہ تو رہتا، نہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا۔ یہی بات سوچتے روہین نے آنکھیں بند کرتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تم لوگوں کی بات ماننے کو تیار ہوں، کل جس ٹائم بھی تم لوگ کہو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ روہین کی بہت ہی دقت سے یہ جملے ادا کیے تھے۔ سمرین اس کی آنسوؤں پر نہووں سے سر جھٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔